جس طرح سے یہ جو انتخابات ہیں دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل میں پچھلے مہینے سے کیمپین کر رہا ہوں، حلقے میں پھر رہا ہوں، اور اس وقت پورے ملک میں ایک سیاسی گھٹن کا ماحول ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ووٹر جو ہے وہ بھی گھٹن میں ہے اور کینڈیڈیٹ بھی گھٹن میں ہے، اور اس وقت تقریباً 28,000 لوگوں نے کاغذات جمع کرائے ہیں جو آج کی رپورٹ آئی ہے۔ تو میرا خیال میں پاکستان کے لیے بہتری ہے کہ ایک صاف اور شفاف الیکشن ہونا چاہیے، اور یہ جو پکڑ دھکڑ لگی ہوئی ہے، لوگوں کے کاغذات چھینے جا رہے ہیں، اور بڑا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ ہماری مائیں بہنیں ہیں جن کے ہاتھوں سے کاغذات چھینے جا رہے ہیں، وہ کینڈیڈیٹ خود نہیں ہیں یہاں پہ۔ تو ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے، تو لوگوں کو لگے کہ الیکشن ہو رہا ہے، واردات بھی ہونے لگی ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کو یا تو ایک صاف اور شفاف الیکشن سے گزارا جائے، تاکہ جو عوام کی نمائندہ حکومت ہے، جس کو بھی لوگ چاہتے ہیں، وہ آ کے پاکستان کی حکومت کرے۔ اور اگر کوئی مجبوری ہے اور الیکشن صاف اور شفاف نہیں ہو سکتے، تو پھر اس طرح کے جو دباؤ والا الیکشن ہے، یہ مزید انتشار پیدا کرے گا پاکستان میں۔ تو پھر کوئی اور فارمولہ نکال لیں، لیکن میرے خیال میں جو آئین کے مطابق ہے، قانون کے مطابق ہے، اس میں تو الیکشن ہونا چاہیے اور صاف شفاف ہونا چاہیے، اور لوگوں کو فیصلہ کرنے میں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ووٹر کا جو اس وقت موڈ ہے وہ سخت غصے میں بھی ہے، سخت نفرت میں بھی ہے، اور اس کو یہ جب محسوس ہو کہ جی میں جو پرچی ڈالوں گا اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، میرے ساتھ واردات ہونے لگی ہے، تو پھر تو وہ دیکھیں اس کے بعد جو انتشار ہوگا وہ پاکستان اس کو متحمل ہو نہیں سکتا، اور ہر حلقے میں ہوگا وہ انتشار۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک صاف اور شفاف ماحول میں کریں، جو جینوئن کیسز ہیں، لیگل کیسز ہیں، عدالتوں میں لے کے جائیں۔ وہ اگر نہیں کینڈیڈیٹ اس کے مطابق آتا کرائٹیریا کے مطابق، تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا، عدالتیں ڈسکوالیفائی کر دیں گی۔ لیکن یہ جو کاغذات چھیننا اور دفتروں میں کئی ہم نے ویڈیوز ایسی چلی ہیں، آپ نے دیکھی ہیں، جس میں وہ چھلانگیں مار کر وہ دفتر میں آ رہے ہیں، تو یہ چیزیں غلط امپریشن پیدا کریں گی اس الیکشن کے مطابق۔ تو اس لیے میری تو یہی التجا ہے حکومت وقت سے کہ آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، یہ اب جو نگران حکومت ہے اس کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، اس لیے وہ الیکشن کروائیں اور صاف اور شفاف الیکشن کروائیں۔ یہ دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں، اگر یہ دونوں میں سے ایک چیز بھی نہ ہوئی تو یہ ملک انتشار کی طرف جائے۔ بتایا کہ یہ جو دو ریکوائرمنٹ ہیں، یہ دونوں ضروری ہیں کہ الیکشن بھی ہونے چاہیے اور صاف اور شفاف بھی ہونے چاہیے، اور پرسیپشن بھی ان کا ٹھیک ہونا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں نا، پچھلے 3-4 دن میں جو پرسیپشن بنا ہے لوگوں میں، وہ یہی ہے کہ وہ کوئی چھانی لگائی ہوئی ہے اور وہ اپنی پسند کے لوگ آگے جائیں گے، باقی نہیں جائیں گے۔ یہ ایک غلط امپریشن پیدا کر رہا ہے الیکشن کے متعلق، پہلے اسٹیپ کے اوپر ہی۔ ابھی تو بہت سارے اسٹیپ پڑے ہوئے ہیں۔ ملک صاحب، آپ کا جو تصور ہے ہمارے دیکھیے، یہ تو بالکل ایک الیکشن میں ایک عدالتی پروسیس اس کا چل رہا ہے، عدالت نے اس کی ضمانت دی ہے، اور عدالت کو ہی چاہیے کہ ضمانت اگر دے دی ہے، اور ساروں کیسز، مجھے نہیں پتا کہ سارے کیسز میں ہوئی ہے کہ ایک کیس میں ہوئی ہے، اگر سارے کیسز میں ہوگی ہے ضمانت، تو پھر ان کو چھوڑنا چاہیے تاکہ وہ آگے لیڈ کریں پارٹی کو۔ بہت سارے ٹک ٹاکر پکڑے، کریک ڈاؤن کیا سوشل میڈیا پر، فیس بک پر بین آج کیا۔ جو ہم نے احتجاج کیا وہ اسی وجہ سے کیا کہ یہ گھٹن کا ماحول ختم ہونا چاہیے، اور پاکستان کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، ترقی کی راہ پہ ڈالنا ہے، اور پاکستان آگے تبھی جائے گا جب اس کے پاکستان کی عوام شریک ہوگی اس کی ترقی میں، اور وہ اس گھٹن کے ماحول میں نہیں ہو سکتی جہاں پہ ڈاکٹروں کو، ٹک ٹاکرز کو، اس کے علاوہ آپ میڈیا کو لے لیں، اگر ان کے اوپر تشدد ہوگا، اور یہ جس طرح کی پولیس گردی کی گئی، 2-3 واقعات ہوئے ہیں آج اسی کی مذمت میں، یہاں پر آپ نے دیکھا کہ بڑا اچھا ایک نمائندہ وہ احتجاج تھا، جس میں وکلاء بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے، اور سیاستدان بھی تھے، اور یہ اٹک کی میں سمجھتا ہوں خوبصورتی ہے یہاں کی کہ یہاں پر لوگ یکجا ہو کر اس قسم کے ایشو پر اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ گھٹن کا ماحول کھلنا چاہیے، الیکشن کا مقصد ہی ہوتا ہے۔ الیکشن تو ایک پریشر کے اوپر جس طرح وہ اوپر سے ڈھکنا کھولتے ہیں، وہ ڈھکنا کھولنا ہوتا ہے الیکشن، کہ لوگوں کے اندر اپنے مسائل ہوتے ہیں، غصہ ہوتا ہے، جب الیکشن ہوتا ہے تو وہ سارا کچھ نکل جاتا ہے، اور 4-5 سال کے لیے ایک حکومت ایسی آ جاتی ہے جو کہ اس ماحول میں کر سکتی ہے۔ اگر آپ مزید اس ڈھکن کو ٹائٹ کر دیں گے اور الیکشن کرائیں گے تو پھر اس الیکشن کا کوئی فائدہ سر تقریباً 70 کے قریب پنجاب بھر میں نا یہ لوگوں سے نامینیشن پیپر چھینے بھاگے ہیں، تو کیا سر یہ لوگ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بیٹ باکس سے حفاظت کر سکیں گے؟ پھر وہ 3-4 دن جمع ہو گئے، جی پھر وہ اس سارے پروسیس کا کیا فائدہ ہوا سوائے اس کے کہ لوگوں کو ایک دباؤ کے اندر ماحول میں رکھا جائے جہاں وہ سمجھیں کہ جی قانون اور انصاف ہے ہی نہیں۔ ملک صاحب، آپ بڑی گہری نظر ہے۔ 5-6 الیکشن پہلے میرے والد صاحب مرحوم اللہ جنرل ریسیو کرے، وہ الیکشن لڑے تھے، اور 3 الیکشن میں نے خود لڑے الیکشن کے۔ تو یہ جو ماحول اس پر الیکشن میں دیکھا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ مجھے 77 سے
الیکشن کیمپینز میں دیکھ رہا ہوں 59 کی دیکھی، پھر اس کے بعد آپ کی 85 کی، پھر 88 کی، پھر 90 کی، پھر 93 کی، 97 کی، 2002 کی، 13، 18۔ یہ ماحول جو ہے یہ پہلی بار دیکھا ہے کہ یہ مطلب لوگ وردی میں آ کے ڈی ایس پی دیکھا کہ وہ ڈی ایس پی صاحب چھین کے کاغذ کو گرا دیا۔ مطلب یہ کوئی بات ہے یار کرنے والی، یہ کوئی الیکشن ہے اس طرح کا؟ اس چیز کو ختم کیا جائے، اور یہ ذمہ داری ہے اس نگران حکومت کا کام ہی ہوتا ہے کہ اس چیز کی نگرانی کرے، یہ نہیں کہ اگلے 5 سال کی پالیسیاں بنائیں۔ ان کا ایک آئین میں ایک رول دیا گیا ہے کہ وہ ایک ان بائس طریقے سے، نیوٹرل طریقے سے چیز کو سنبھال سکے، اور اس کا مقصد ہی یہ نگران حکومت کا جو کانسیپٹ آیا تھا آئین میں، وہ اس لیے آیا تھا کہ وہ اس چیز کی نگرانی کر سکے۔ تو ان کو چاہیے کہ اس کی نگرانی کریں اور دیکھیں کہ انتظامیہ جو ہے وہ بے قابو نہ ہو، اور ایک اچھے ماحول میں الیکشن ہو، یہ سب کے مفاد میں اور پاکستان کے بھی مفاد۔ پاکستان میں آج تک ایسا نظام چلے گا؟ دیکھیں زیادہ عرصہ نظام اس طرح نہیں چل سکتا، کوئی بھی نظام ناانصافی پہ نہیں چل سکتا۔ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ جب ورلڈ وار 2 ہو رہی تھی تو چرچل نے اپنے سپہ سالار سے پوچھا کہ جی لوگوں کے حالات کیسے؟ انہوں نے کہا جی حالات گڑبڑ ہے کیونکہ جنگ میں ہم، حالت جنگ میں۔ اس نے کہا جی کورٹ کھلے میں اور انصاف ہو رہا ہے۔ اس نے کہا جی کورٹ کو کھلے میں اور انصاف ہو رہا ہے۔ اس نے کہا جی پھر کسی چیز کی نہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز تو بنیاد ہے کسی بھی مہذب قوم کی، اور ہمارے ملک میں بھی ابھی ہم نے بھی جو اٹک کے حقوق کی بات کی بھی ہے، وہ آخر میں ہم کورٹ بھی گئے ہیں، مطلب میں نے کابینہ میں بھی بات کی، پارلیمنٹ میں بھی کی، نتیجہ نہیں نکلا۔ لیکن یہ ہمارے علاقے کا ایک بیسک رائٹ ہے، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ میں تو اس بار کیمپین بھی لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہتا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ سمجھیں کہ ہمارا ضلع وہ ضلع ہے جو پورے پاکستان کو وہ خزانے دے رہا ہے جو کوئی ضلع نہیں دے رہا پاکستان۔ گیس یہ دے رہا ہے، بجلی یہ بنا کے دے رہا ہے سستی 3 روپے کی بجلی، تیل یہ فراہم کر رہا ہے 1904 سے، سونا بھی نکال رہا ہے۔ ابھی اس نے 1 ارب کا ٹھیکہ ہو رہا ہے، 1 ارب کا 4 بلاک 1 ارب کا تو اب ٹھیکہ ہو رہا ہے سونے کا، جو پہلے نکالا ہے پچھلے 10 سال سے آپ کو یاد ہے جی جو 15 سال سے انہوں نے نکالا ہے بجری کے ٹھیکے کے اندر سے، سونا ہی نکالتے رہے۔ جی ان کا حساب گریول کے لائسنس پر، گریول کے لائسنس پہ وہ پتہ نہیں کتنا ڈیپ جا کے انہوں نے سونا نکالا۔ ملک صاحب تو یہ تو ہمارا ضلع سب کچھ دیتا ہے اس پاکستان کو، تو اگر پاکستان کو یہ سب کچھ دے رہا ہے تو پاکستان کے آئین کے اندر جو چیزیں لکھی ہیں وہ اس ضلع کو بھی ملنی چاہیے کہ ہمیں رائلٹی ملے۔ تقریباً 8 ارب روپے کی ہماری سالانہ رائلٹی بنتی ہے صرف غازی پر ہوتا ہے، اگر وہ مل جائے تو اٹک ضلع پاکستان کا سب سے امیر ترین ضلع ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ ہم اسی لیے کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ آئین اور قانون یہ ہے آپ کا حق، اور انشاءاللہ ہم اس کی کوشش کریں گے۔ مطلب ایک خبر یہ بھی جلدی کہ ملک صاحب نون لیگ میں جا رہے ہیں؟ دیکھیں سارے پارٹیوں سے رابطہ بھی، میں انڈیپینڈنٹ لڑ رہا ہوں اس وقت الیکشن، اور باقی جو کھچڑی ماحول بنا پہ آپ کے سامنے ہی ہے اس وقت، کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کون سی ملک پارٹی صاحب آپ کون کو ہے۔ جیسے جوید صاحب یہ دعا خان صاحب کرتے ہیں کہ کا آپ ممنون بالکل ہوں، چلے جائیں۔ انہوں نے واقعی بہت عزت دی، اور ان کے لیے جو انہوں نے ذمہ داری مجھے دی وہ میں نے بھی پوری طرح پرفارم کی، اور آپ نے دیکھا کہ وہ نہ صرف وہ خان صاحب بڑے پرفارمنس اورینٹیڈ ہے، وہ کسی کی تعریف بغیر پرفارمنس کے نہیں کرتے۔ تو اس لیے انہوں نے جگہ جگہ پہ جو اس کو ایڈمٹ کیا وہ اس لیے کیا کہ ہم نے بے لوث طریقے سے 1 روپے کی کرپشن کے بغیر نیک نیتی کے ساتھ اس ملک کی خدمت کی، اور انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا نام لے گئے۔ تو انشاءاللہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ انہوں نے بہت مہربانی ہے میرے اوپر۔ اور سر جو آپ میں نے یہی لکھا ہے کہ اگر آپ ہمیں کیش نہیں دے سکتے، کیش کا بھی میں نے پورا حساب بنا کے ہائی کورٹ میں رکھا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ کل میں شیخ حسن الدین صاحب سے بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا جی اگلی آپ کی ہیئرنگ ہوگی تو میں اٹک کی طرف سے میں بھی آؤں گا۔ تو اٹک میں جس طرح میں نے بتایا آج بھی اچھا ماحول تھا، وہ سیاست سے براتر ہو کے وہ سپورٹ کرتے ہیں اس چیز کو۔ تو یہ اس میں یہ ہے کہ 8 ارب روپیہ ہمارا بنتا ہے ہر سال کی رائلٹی، اگر ہم کے پی والا فارمولہ لگا لیں اس ضلع میں 8 ارب کا مطلب ہے کہ آپ کے 20-25 کروڑ روپے ہر یونین کونسل کو ملے گا، ہر سال ملے گا۔ اور اس پہ میں نے لکھا کہ اگر یہ کوئی بہت بڑی مجبوری ہے آپ کیش نہیں دے سکتے تو پھر اٹک کے جس کے پاس شناختی کارڈ ہو اس کی بجلی سستی کر، اسی بات سے اس کو سستی بجلی دونوں چیزوں کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس پہ ضرور ہمیں ریلیف ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا ملک صاحب مجھے یاد ہے ہم کابینہ میں تو اس وقت بھی جی سر یہ بات ہوئی تھی، اور اس کو میں نے اپوز کیا تھا۔ اس کو میں نے صرف یہاں پہ اپوز نہیں کیا، بلکہ یہ تو ساری دنیا میں دیکھیں جو ماحولیاتی تبدیلی آ رہی ہے اس کا ایک سب سے بڑا سلوشن یہ ہے کہ آپ بجلی 0 کاربن بنائیں، اور یہ 0 کاربن بجلی بنتی ہے جو صرف سورج کی شعاؤں سے بنتی ہے۔ اس کے اوپر بندش نہیں لگانی چاہیے، بلکہ باقی پروموٹ کرنا چاہیے۔ جیب سے آپ کو پیسہ دیتے ہیں کیش سبسڈی کی، جی آپ یہ پیسہ لیں
और ये काम करे, वो 2 कामों के लिए देते हैं, जी, जी। एक सोलर के लिए और एक इलेक्ट्रिक जी, व्हीकल जी। के लिए। तो ये हमें मुल्क उस तरफ ले जाना चाहिए जहाँ दुनिया जा रही जी, है, जी। बजाय इसके कि हम एस हो तो एक्सीडेंट की मुफ्त 1200 बिजली के जी, चक्कर जी, में अपने लोगों पे ये जुल्म जी, करते हैं। इसके तो मैं बिल्कुल मुखालिफ हूँ। अच्छा मलिक साहब हाल और जो पुलिस में ऐसे लोग होते हैं, इनका तो ना मैं कभी सिफारशी था, ना मैं कभी बनूँगा, और ऐसे लोगों, ऐसी काली भेड़ों को निकालना चाहिए जो इस किस्म की हरकतें करते हैं, और उनको निकालेंगे तो तभी ये लोगों में इत्मीनान बहाल होगा एडमिनिस्ट्रेशन का। देखें, आइन जो है ना वो एक ऐसी किताब होती है जिसके अंदर अवाम के हकूक़ भी लिखे हुए हैं और हुकूमतों के हकूक़ भी लिखे हुए हैं। अवाम पे फ़र्ज़ होता है कि वो हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेशन में रहें, उनकी कानून नाकानूनीत ना करें, पुरअमन तरीके से करें जो भी काम कर रहा है, लेकिन हुकूमत के भी तो कुछ हकूक़ होते हैं ना कि उनको ऐसा माहौल फराहम करें, और वो दोनों तरफ ज़रूरी है कि ये नहीं कि जिस तरह मैंने कहा कि जी हुकूमत वारदातें करती पड़े और आवाम से एक्सपेक्ट करेंगे वो नहीं मलिक साहब हर दौर च ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਾਇਤੀਨ ਨੇ ਸਰ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਨਾ ਆਵਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ ਨਾਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੋਟ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਵੇਰ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਜੇਬੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ? ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਮੁਤਾਸਰ ਹਨ ਇਹ ਜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ। अब ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਸਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗਾਜ਼ੀ ਪਰੋਟਾ ਸਾਰੀ ਸਰ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਜ 20 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਮਰੀਜ਼ ਆਈ, ਸਾਡੀ ਕਾਬੀਨਾ 'ਚ 2 ਸਮਰੀਜ਼ ਆਈ। ਇੱਕ ਸਮਰੀ ਆਈ ਕਿ ਜੀ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਹਾਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, हुकूमत पैसे रिलीज़ करे। मैं जो चेक किया तो उन्होंने कहा जी ਉਹਦਾ पूरा लिखा सी कि ये आइन ਦਾ ਸ਼ਿਕ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾबिक ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 15 ਦਿਹਾਤ ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਗੈਸ ਨਿਕਲਣੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੈਸ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਜ਼ੀ ਬਰੋਥਾ ਦੀ ਸਮਰੀ ਆਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 80 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ 2022-23 ਵਿੱਚ, और साड़ी को समरी आएगी जी गाजी बरोथा की रॉयल्टी है। उधर भी मैं हाथ उठा के पूछा जी कि अगर गाजी बरोथा के मुतासरीन तो अटक ज़िला है, पंजाब तो नहीं है, तो अगर पंजाब में रॉयल्टी देने को तो पंजाब सानों की देसी है सोचो। तो फिर मैं KP का रिकॉर्ड चेक किया तो मुझे पता लगा कि KP जो भी जाता है वो 10% ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨੀਆਂ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ, ਨੂਨ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ, ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫੂਕੇ ਅਟਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਫੂਕੇ ਅਟਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਜਾਗਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦਾ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਸਾਂ ਰਾਇਲਟੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਈਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ KPs ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਗੁਸ਼ਤੀ ਗਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬੰਨਾ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਇੱਥੇ ਰਾਇਲਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਦੋਏ ਇੱਕ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ।